سوشل میڈیا پر آج کل نا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، 3-4 جگہ پر میں نے دیکھ لی ہے۔ وہ ایک بھائی ہوٹل سے نکلے تو وہ ویڈیو بناتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو مینیو میں پڑھ رہا تھا، تو مینیو میں عربی تھی تو وہ عربی میں نے پڑھ لی۔ اب وہ جو ویٹر آیا نا، اس نے مجھے عربی میں بات کی کہ یہ آپ کو کیا کیا چاہیے یا کیا کس طرح چاہیے، تو میں نے اس کو انگلش میں بتایا، عربی میں نہیں بتا سکا کیونکہ مجھے عربی آتی نہیں تھی۔ تو وہاں پہ پاس ہی ایک عربی بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کھانا شانا کھا رہا تھا۔ تو اب وہ عربی جو تھا نا، وہ کہنے لگا جی آپ عربی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو عربی بولنی نہیں آتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں آپ؟ تو اس نے کہا جی میں دیکھیں، ہماری چونکہ یہ زبان جو ہے نا عربی، قرآن پاک کی چونکہ لینگویج ہے، تو قرآن پاک تو ہم پڑھ لیتے ہیں، تو اب جو بھی عربی پڑھنے والی ہوتی ہے وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن سمجھنا ہمارے لیے جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ عربی، وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی کہ کیسے مطلب آپ پڑھ لیتے ہیں؟ قرآن پاک کو تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا تو آپ پڑھتے کیسے ہیں آپ؟ تو وہ بندہ جو ہے نا کہتا ہے یار میں تو بڑا امپریس ہوا کہ واقعی ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں جی بات سیدھی سی ہے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو یقیناً سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر، اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو اور دیکھی، اب وہ مولوی صاحب تھے۔ اب مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ صرف سمجھ کے ہی پڑھیں، ویسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہ مولوی صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہے نام کیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بات کی تو مجھے تھوڑی سی عجیب لگی کہ قرآن پاک جو ہے یہ آپ کبھی پڑھیں نا قرآن پاک، تو جب آپ مکمل کر لیتے ہیں نا قرآن پاک، تو مکمل ہوتے ہی جو ایک سکون اور ایک ورفتگی ہوتی ہے نا، وہ دل میں یقین کریں ایسا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اترتا ہے نا۔ اور یقین کریں قرآن پاک کو آپ نہیں بھی سمجھ رہے نا، اس کی زبان کو سمجھ نہیں رہے، آپ صرف اس کو پڑھ رہے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس کے باوجود ہم اس کو صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، عربی کتاب اور اللہ کے نبی کے اوپر اتری ہوئی نازل کی گئی کتاب سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سکون اور وہ وارفتگی اس سے پڑھنے سے آ رہی ہوتی ہے نا، وہ یقین کر لیں آپ اگر نہیں بھی سمجھ کے پڑھتے تو وہ پھر بھی آپ کو وہ جو ہے نا اس کا وہ اطمینان مل رہا ہوتا ہے۔ آپ اس بات سے بالکل بھی ٹینشن نہیں لیں کہ جی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہاں پر حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دلوں کا جو ہے نا، جیسے مطلب ایک برتن ہے، کوئی لوہے کی کوئی چیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے لوہے کی، اس کو جیسے زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب وہ زنگ کس کس کیفیت کا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور یہ دلوں کا زنگ جاتا کیسے؟ اللہ کے ذکر سے اور قرآن پاک پڑھنے سے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جو قرآن پڑھیں لیکن صرف سمجھ کے پڑھیں، تو اس کا تبھی فائدہ ہے اگر آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ سمجھنے کے چکر میں پڑھیں گے نا، یقین کریں پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اب سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، پڑھتے جائیں۔ تو کوشش کریں، چلیں سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے یہ کریں، کوئی ترجمے والا قرآن پاک لے لیں اور 1 یا 2 آیات ڈیلی کی، جب قرآن پاک ایک رکوع یا آپ ایک صفحہ یا ایک سپارہ پڑھتے ہیں نا، تو 1-2 آیات جو ہے نا اسی سبق میں سے اس کو ضرور آپ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک میں دیکھیں کسی کی نفی کرنے کے لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ قرآن پاک کو سمجھیں ضرور، اور سمجھنا چاہیے بھی۔ ہم بچپن سے لے کے جوانیوں تک اور بڑھاپے تک قرآن پاک کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی، کہ مطلب ہمیں کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جھوٹ نہ بولنا یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے نا، کہ قرآن پاک کے اندر یہ حکم ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ قرآن کا ہی آرڈر ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ جی وہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ابھی یہ قرآن کو سمجھنا ہی ہے میرے بھائی۔ اگر ہمیں اور احکامات، نماز کا حکم ملتا ہے، اب کوئی بندہ اردو میں ہم کہتا ہے کہ جی نماز پڑھا کریں، تو وہ قرآن کا ہی حکم ڈائیورٹ کر کے ہمارے تک پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے؟
وہ عربی میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ویسے وہ احکامات مل رہے ہوتے ہیں، پتہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے پڑھے ہوتے ہیں، ہم نے سنے ہوتے ہیں، کسی مولوی سے سن لیے، کسی بڑے سے سن لیے، کسی گھر کے بڑے نے سمجھانے کے لیے آپ کو کوئی چیز بتائی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے ہی احکامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو لوگوں نے آج کل یہ کام شروع کیا نا جی، قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے اگر آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو یقین کریں ایسا نہیں کریں، قرآن کو سمجھے ضرور، لیکن ساتھ میں اس کو پڑھیں بھی، اس کو پڑھتے رہیں، جیسے آپ کی روٹین ہے، فرض کریں ایک سپارہ پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے رہیں، اس کو نہیں چھوڑیں، لیکن 1-2 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا اس کی تفسیر تھوڑی سی پڑھ لیں، وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہمیں سکھانا کیا چاہ رہا ہے، پڑھانا کیا چاہ رہا ہے، ہمیں کون سی تعلیمات دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔